رجب المرجب دا مہینہ شروع ہو چکے ہیں، بڑا ہی برکتاں والا مہینہ، عظمتاں والا مہینہ، اور انہاں 4 مہینیاں دے اندر شامل ہے جنہاں نو اللہ دے قرآن نے حرمت والا مہینہ قرار دیتا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ قرآن مجید اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے 12 مہینے شمار کیتے نے، منہا 4 حرم، انہاں 12 مہینیاں دے وچوں 4 مہینے او نے جڑے حرمت والے نے، جنہاں مہینیاں نو اللہ شان دیتی ہے کہ انہاں نو اللہ نے باقی 8 مہینیاں تو اچھا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اے جڑے 4 مہینے نے انہاں مہینیاں اندر مسلمان تے لازم ہے کہ او اپنی جان تے ظلم نہ کرے۔ اے قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ ان 4 مہینیاں دے حوالے دے نال، اور رجب المرجب جڑا مہینہ ہے اس دا شمار بھی ان 4 مہینیاں اندر ہے۔ ایک وے تے باقی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، تینوں نے 4 مہینے نے جنہاں مہینیاں نو حرمت والا مہینہ قرار دیتا۔ اے رجب المرجب خود بھی بڑی برکت والا مہینے، خود بھی اس دیاں بڑیاں شانہ نے، احادیث اندر اس دا مقام واضح کیتا گئے، لیکن اس رجب دے مہینے اندر چند ایام وہ نے جڑے مزید مسلماناں نو تعلیم اور تعلیمات حاصل کرن دے واسطے ذریعہ اور وسیلہ بن دے نے۔ جس طرح رجب المرجب شروع ہو گئے، 6 رجب المرجب ایو دن نے جس دن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا یوم عرس ہے، اور اگے چلتے جائیے تو اس سے رجب دی 15 تاریخ جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بھی یوم عرس ہے، اور اگے چلتے جائیے تو 22 رجب نو جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ دا یوم عرس ہے، اور مزید اگے چلیے تو اس دی 27 تاریخ 27 رجب یہ بابرکت دن اور بابرکت صبح ہے کہ جس صبح نو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب دا دیدار کیتا، اللہ نے اپنے محبوب نو معراج کروائی، اور یہ وہی مہینہ ہے کہ جس دی 13 تاریخ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دا یوم ولادت ایک قول دے مطابق ہے۔ اور اس مہینے اندر بیان اور خطاب اور تقریر دے موضوعات ڈھیر سارے ہوندے نے کہ جنہ موضوعات تے بندہ گفتگو کرے۔ آج جس عنوان تے اسیں بیان سننا ہے اس دے 2 اجزاء نے، ایک اسی اللہ دی شان سننی ہے تے ایک اللہ دے پیارے دی شان سننی ہے۔ 2 طرح دے آج دے موضوعات نے، چونکہ 5 دسمبر گزرے ہیں، اور 5 دسمبر نو دنیا دے اندر جڑے عیسائی نے، کرسچن نے، او کرسمس ڈے مناندے نے، تے بعد نادان ساڑے مسلمان بھی انہوں دے نال ہو کے، حتیٰ کہ ساڑے وڈ وڈیرے بھی نال ہو کے اس دن دی خوشیاں اندر شامل ہوندے نے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے، جائز ہے؟ قرآن و حدیث اس دے بارے ساڑی کی رہنمائی کردہ ہے، اور او اے دن کیوں مناندے نے، کی نظریہ انہوں دا، اور عیسائیوں دا عقیدہ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے حوالے نال چند ایک چیزاں ہون گئیاں۔ پھر چونکہ 6 رجب بالکل قریب ہے، اور جناب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا یوم عرس ہے، تے اولیاء دی شان اور آپ دی شان اندر 2-4 کلمات انشاءاللہ بیان کراں گا۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات دے اعتبار دے نال اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، او اکیلا ہے، اس دا کوئی شریک نہیں، نہ ہی ذات دے اندر نہ ہی صفات دے اندر،
اور جو بھی اللہ دی ذات یا صفات اندر کسی نو شریک ٹھہرائے اس دا اسلام نال تعلق نہیں، او مشرک ہو جائے گا، دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ ہن اے جڑے عیسائی نے، کرسچن نے، انہاں دا عقیدہ کی ہے اللہ دے حوالے نال، خدا دے حوالے دے نال، ذات باری دے حوالے دے نال، ذرا اس نو سماعت کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر واضح آیہ بینہ دے اندر رب ارشاد فرماندا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگاں دے وچوں چند او نے جڑے کافر نے، جنہاں کفر کیتا ہے، جڑے اسلام تو ہٹ گئے نے، دین دی راہ تو ہٹ گئے نے، کافر ہو گئے نے، مسلمان نہیں رہے۔ قالو، او کی کہندے نے؟ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تنہ وچوں تیسرا ہے، اللہ تنہ دے وچوں تیسرا ہے۔ اللہ فرما رہے کہ او بندے کہندے نے جنہاں نے کفر کیتا، جڑے عیسائی ہوئے، کرسچن ہوئے، جنہاں نے اسلام تو روگردانی کی تھی، فرمایا کہ وہ کہندے نے کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ یہ ہے عقیدہ انہاں عیسائیاں دا۔ اور او اپنے مذہب دے اندر جڑے عیسائیاں دے خاص گروہ ہے، او اپنے مذہب دے اندر تین خدا دے قائل نے کہ تین خدا نے، معاذ اللہ تین رب نے۔ وہ کہندے نے جناب ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک روح القدس۔ باپ تو مراد معاذ اللہ اللہ دی ذات، بیٹے تو مراد جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ذات، اور روح القدس تو مراد جناب جبرائیل امین علیہ السلام دی ذات۔ وہ کہندے نے کہ اے تین خدا نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ خدا اپنی ذات اور اپنی صفات اندر اکیلے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی ذات اندر نہ ہی صفات اندر۔ اور عیسائی جڑے نے اپنے اس نظریے نو علل اعلان بیان بھی کر دے نے، اور قرآن دے اندر اللہ نے انہاں دا اے نظریہ واضح لفظ اندر ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے جڑی قرآن و حدیث سے صراحتاً خلاف ہے، اور جڑا بندہ اس دا مرتکب ہوئے گا انہوں قرآن نے مشرک کے ہے، شرک کرن آلا، کیونکہ انہیں کہندے نے کہ تینہ وچوں تیسرا، تین میں تیسرا، ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ یہ چیز جڑی واضح کھلم کھلا شرک ہے۔ اور اے حضرات 5 دسمبر نو اس طرح دے نظریات نو رکھ کے کرسمس مناندے نے، اور اس دی مبارکباد چل رہی ہوندی ہے، ساڑھے نادان حضرات مبارک دے رہے ہوندے نے، اور یہ بالکل کھلا شرک ہے۔ اور ایک گل یاد رکھنا، اللہ ہر گناہ معاف فرما دینے، باویں جتنا بھی وڈے تو وڈا گناہ ہوئے نا، اللہ ہر گناہ معاف کر دینے، لیکن شرک و واحد گناہ جنہوں رب نے معاف نہیں کرنا، واحد گناہ جنہوں رب نے معاف نہیں کرنا۔ قرآن اندر واضح فرمایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماندا ہے کہ اللہ شرک کدے بھی معاف نہیں فرمانا، کچھ بھی معاف نہیں ہوگا شرک سے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس شرک تو علاوہ جو بھی ہویا اللہ جنوں چاہے گا معاف فرما دے گا، شرک کدی معاف نہیں ہونا۔ اور فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا۔ دوسرے مقام دے فرمایا کہ جن نے اللہ دے نال شرک کیتا انہیں بہت وڈا تے کھلا گناہ کیتا، اور ایسا گناہ کہ جدے گناہ ان اندر کوئی شک ہی نہیں، اتنا وڈا گناہ انہیں کیتا جن نے شرک کیتا۔ اور یاد رکھو قرآن اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت دا کئی مرتبہ اعلان فرمایا، اور کوئی بندہ اگر رب تعالیٰ تو علاوہ کسی اور نو خدا مننے، معبود مننے، بیٹا مننے یا کچھ اور مننے، اس دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اور ان عیسائیاں دے اندر بھی دو طرح دے گروہ نے، دو طرح دے افراد نے۔ بعض وہ نے جڑے ڈائریکٹ
کہندے نے کہ جناب عیسیٰ الگ خدا نے، اللہ الگ خدا ہے، اور جناب روح القدس الگ خدا نے. اور بعض کہندے نے کہ نہیں، باپ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ دی ذات، اور بیٹا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور روح القدس جڑے نے وہ تیسرے خدا نے. اے دو طرح دے انہاں دے نظریات نے، حالانکہ اے او نظریے جدا اللہ نے قرآن دے اندر واضح طور تے رد فرمایا ہے. اور کی فرمایا اللہ نے؟ اللہ فرمایا وما من الہ الا هو الہ واحد، کہ کوئی اور الہ نہیں، کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور رب نہیں، کوئی اور خدا نہیں، صرف ایک ہی خدا ہے، او اللہ ہے جڑا ہر شے دا بنان والا اور ہر شے نو پالن والا ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے نو بنان والا ہے، اللہ ہر شے نو پیدا کرن والا ہے. اور قرآن اندر کی ہے سورہ اخلاص ہر نماز اندر پڑھی جاندی ہے، ہر رکعت اندر پڑھی جاندی ہے، قل هو اللہ احد. محبوب فرما دیو کہ اللہ ایک کے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، انہوں کسی شے دی لوڑ نہیں، کسی شے دی پرواہ نہیں. بعض بندے تے بھی سمجھ دینے کہ جناب میں عبادت کیتی ہے تو جناب بڑا وڈا کام ہو گیا، بڑی وڈا احسان ہو گیا. اللہ فرماتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، انہوں کسی شے دی لوڑ نہیں. عبادت کریے نہ کریے، او دی گل منیے نہ منیے، انہوں کوئی پرواہ نہیں. عبادت کریں گے اپنا فائدہ، نہیں کریں گے اپنا نقصان. اسلام من کے مسلمان ہو گئے ہاں، ساڈا اپنا فائدہ ہے. جنہاں نے اسلام قبول نہیں کیتا انہاں دا رب نو کوئی نقصان نہیں، انہاں نقصان ہے. اللہ فرماندا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ انہوں کسی پیدا کیتا ہے نہ انہیں کوئی اور پیدا کرنا ہے، کوئی اور پیدا کیتا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، نہ ہی او دے جوڑ دا کوئی ہے. اللہ فرما رہے بالکل اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار دے نال اکیلا ہے، اللہ ہر اعتبار دے نال الگ ہے، اپنی ذات اور اپنی صفات دے اعتبار دے نال. اور جناب انہاں دے کھور نظریہ جس نظریے نو سامنے رکھ کے اے دن منایا جاندہ ہے بالخصوص، او نظریہ کی ہے یہ کہندے نے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو معاذ اللہ سولی چڑھایا گیا اور آپ دنیا تو پردہ فرما ہو گئے نے، آپ دا وصال ظاہری ہو چکے ہیں. حالانکہ اے عقیدہ قرآن و سنت دے بالکل خلاف ہے، بالکل خلاف ہے. واضح آیت ہے جس اندر اللہ نے اس عقیدے دی نفی فرمائی. اور اسے دن نو منا رہے ہوندے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام دی وفات، جناب کرسمس ڈے آ گیا، جناب عیسیٰ نو سولت چڑھا دیتا گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حالانکہ حقیقت اس دے برعکس ہے. قرآن کی ارشاد فرماندہ ہے، قرآن تعلیم دیندہ ہے، قرآن ارشاد فرماندہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے آسمانہ تے اٹھا لے، بل رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا. اور قرب قیامت اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو دنیا اندر دوبارہ بھیجے گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا تے آن گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا پرچار کرن گے اور عالم دے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے اسلام نو پھیلان گے. اور ایک کہنے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو شہید کیتا گیا، آپ نو سلطے چڑھایا گیا، بالکل غلط اور انہاں دا ایک اپنا زوم میں جس نو اللہ نے قرآن اندر واضح لفظان دے اندر رد فرمایا ہے، واضح الفاظ دے اندر. اور جناب اگر تفسیر پڑھی جائے نا ان آیات دی جنہاں اندر اللہ نے انہاں دے اس عقیدہ باطلہ دا رد فرمایا ہے، تفسیر اندر علماء نے لکھے ہے کہ انہوں نے مشابہ کیوں لگ گئے بھلا، ایک کیوں کہندے نے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے سولی چڑھایا گیا. دراصل گل اینجتے نہیں، او تفاسیر در علماء نے لکھے کہ جدوں جناب عیسیٰ علیہ السلام نو سولی چڑھان دے واسطے لے کے جایا گیا، رات آپ نے کمرے اندر گزاری، اتھے آپ دے نال ایک شخص نو رکھیا گیا اور اللہ دی طرف ہویا انج کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے آسمان دی طرف اٹھا لیا، اور جو دوسرا بندہ سی اس دی شکل جناب عیسیٰ دی طرح ہو گئی، ہم شکل ہو گیا، اور ان صبح لوگاں نے سولی چڑھایا
اور اس وقت انہاں لوگوں نے شور مچایا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو سولی چڑھا دیتا گیا معاذ اللہ، حالانکہ معاملہ بالکل اس دے برعکس ہے، اور بالکل واضح الفاظ دے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر اس دی نفی فرمائی۔ اتنے میں ایک اور گل کر رہی ہے تھوڑی موضوع تو ہٹ کے، فتنے دا دور ہے، اور اس دور اندر ایمان نو بچانا اور ایمان دی حفاظت کرنا یہ بڑا مشکل جہا کم ہو گئے، بڑا ایک اوکھا جہا کم ہو گئے۔ سرکار دا خاتم النبیین ہونا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تے نبوت دا ختم ہو جانا، اس تے ہر مسلمان دا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر ختم نبوت تے ایمان نہیں ہوئے گا، ایمان کامل نہیں، کامل کی ایمان ہے ہی کوئی نہ۔ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، حضور سب تو آخری نبی نے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری نبی ہونا اللہ نے قرآن اندر بھی واضح طور تے ارشاد فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان اندر بھی واضح طور تے ارشاد فرمایا ہے۔ انہیں فتنے دا دور جناب او بندے بدبخت زمانے دے بدبخت انسان جڑے جناب مرزے دجال کانے نو نبی مندے نے، وہ کہندے نے کہ ساریاں گلاں تسی کردے ہو کہ نبی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اے دسو نا کہ تسی آپ کہندے ہو کہ قیامت دے قریب جناب عیسیٰ علیہ السلام آن گے، وہ بھی تے نبی نے دوبارہ آن گے، نبی دوبارہ آ رہے، تو ایدہ مطلب انجے کہ سرکار تو بعد معاذ اللہ کو نبی آ سکتا ہے۔ اے وہ گل کردے نے جڑے ختم نبوت دا انکار کردے نے، جڑے قادیانی نے، مرزائی نے، جنہاں نو لوگ آمدی کہندے نے، آمدی ویسے کہنا نہیں چاہیے، آمد سرکار دا نائے قادیانی کانے مرزائی جو مرضی کیا جائے، خیر وہ گل کردے نے کہ جناب اگر سرکار تو بعد کوئی نبی نہ آ سکتا ہوئے، سر عیسیٰ علیہ السلام میں تیان ہے، تو خود کہندے ہو قرآن اندر بھی اس سے ذکر موجود ہے، سرکار دے فرمان اندر سے ذکر موجود ہے، جدو عیسیٰ علیہ السلام سرکار تو بعد آ سکتے ہیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک کانا بھی آ سکتا ہے۔ اے اونا دی گل ہے، اس گل دا جواب اے وے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آنا ہے تے نواں نبی بن کے نہیں آنا، نواں نبی نہیں بن کے آنا آپ نے، بلکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار دی شریعت دا مبلغ تے خطیب بن کے آنا ہے۔ اور اگر بالفرض ایک گل ہوئے کہ آپ نے نویں سروں آنا ہے، اور جہاں نبی نویں سروں آئے وہ نبی شریعت لے کے آندے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت دا پرچار کرنے، اور آپ دی ہی شریعت دے مطابق پوری دنیا تے اسلام نو پھیلانا ہے، اور ایک وقت ایسا آ جانا ہے کہ روئے زمین تے رہن والا ہر انسان مسلمان ہو جانا ہے۔ پھر اس تو بعد جناب اس دا وصال ظاہری ہونا ہے، آپ نے دنیا تو پردہ فرمانا ہے، پھر ایک وقت آنا ہے کہ جناب پوری زمین تے کفر ہی کفر ہونا ہے، کوئی مسلمان نہیں ہونا، اور اس سے دور اندر اچانک اللہ نے قیامت برپا فرما دینی ہے۔ قیامت جدو قائم ہونی ہے دنیا تے کوئی مسلمان نہیں ہونا، اس وقت سارے کافر ہونے نے۔ اے چند گلاں میں عرض کیتیاں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ دی ذات دے حوالے نال، اور جناب 25 دسمبر کرسمس ڈے منانا اے بالکل ناجائز ہے، اس دا کوئی تعلق نہیں اسلام دے نال۔ میں 2-4 پوسٹاں ویکھیاں، بعض لوگوں نے نا ایک نواں طریقہ استعمال کیتا مبارک دین دا، کہندے کہ جناب عیسائیاں نو 25 دسمبر کرسمس ڈے مبارک، نال ہی انہاں نو اے پیغام ہے لم یلد ولم یولد۔ کرسمس ڈے مبارک اتنا لفظ کہہ دینا بھی غلط ہے، ناجائز ہے، کوئی گنجائش نہیں شریعت دے اندر۔ مبارک کا مطلب کی ہوتا ہے؟ اللہ تینوں برکت دے وے، مبارک بات دینا، لے بیلی تینوں مبارک ہوئے، کی مطلب ہے؟ اللہ تینوں برکت دے وے۔ اور بھائی اسلام تو بغیر کیڑی برکت ہے؟ اگر کسی عیسائی نو کہہ رہے ہو کہ تینوں کرسمس ڈے مبارک، یعنی اس دن اندر اللہ تینوں برکت دے وے، یہ دعا تے ہے ہی ناجائز کہ کافر نو، ایک عیسائی نو، ایک کرسچن نو دعوت اور مبارک بات دیتی جا رہی ہے، برکت دی دعا دیتی جا رہی ہے۔ ایک گل یاد رکھو، کسی غیر مسلم کافر دے واسطے برکت دی دعا ہوئے یا کوئی اور دعا ہوئے، وہ دعا کرنا جائز نہیں۔ ایکو دعا ہے کہ اللہ تنوں ہدایت دے وے، اللہ تنوں ایمان دی دولت نصیب فرمائے، بس اور کوئی دعا نہیں کر سکتے کہ جناب اللہ تنوں بخشے، اللہ تنوں برکت دے وے، اللہ تنوں جناب بھیرو بلائیاں دے وے، یہ دعا کرنا جائز نہیں۔ ساڈا حال تے پتہ کی ہو گئے، ساڈا حال یہ ہو گیا کہ ساڈے معاشرے اندر مسلمانوں نو
کوئی پسندیدہ ہوئے نا، کوئی گانے گان والا، کوئی ایکٹر، کوئی گلوکار ہوئے، باویں عیسائی، باویں ہندو، باویں جو بھی ہوئے، اس ہاتھ چاہ کے فاتحہ پڑھ دیں دے واسطے، حالانکہ بالکل ناجائز تے غلط ہے۔ اگر تو انہوں جائز سمجھ کے کوئی پڑھے نا، پھر تے بہت وڈا گناہ، اسلام تو بندہ خارج ہو جاندہ ہے۔ جناب وہ دعا کرو جی، فاتحہ پڑھو جی، کہ جی وہ پرانا مر گیا جناب، وہ بھائی مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، اس دے اسلام نال تعلق نہیں، کی دعا کیتی جائے وہ دے واسطے، اور کی اس دے بارے فاتحہ خانے کیتی جائے، اس دا شعور نہیں ہے ساڑھے لوگاں اندر۔ اور پھر کہیں جناب مولی ہمیں ڈاڑے ہوں گے جناب، اے کی ہو گیا دعا ہی اور کی ہو، بھائی دعا نہیں، یہ بہت وڈا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرمایا اس چیز تو۔ اللہ کی فرماندہ ہے قرآن مجید دے اندر، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ فرماندہ ہے جدوں ایک کافر دنیا تو ٹور جائے نا، نہ انہاں دے جنازے اندر شریک ہونا ہے، نہ انہاں دی قبر تے کھڑے ہونا ہے، نہ کوئی دعا کرنی ہے۔ ساڑھے کول تے بھی ویکھیا گیا جناب، ساڑھے گواڑ چونکہ میرے صحیح ہوندے ہیں نا جناب، ساڑھے معاشرے بھی ویکھیا گیا ہے کہ ساڑھے مسلمان حضرات انہاں دے جنازے کول جا کے جس کھلوتے ہی ہیں، پڑھیا تے کوئی نہیں، وہ کھلونا بھی جائز کوئی نہیں، سرکار نے منع فرمایا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو کسی قوم کا مجمع بڑھانے کی نیت سے اس کے پاس کھڑا ہو، قیامت کے دن انہی سے اٹھایا جائے گا۔ کتنی سخت وعید ہے، اس چیز نو سمجھنے دی بڑی ضرورت ہے جناب۔ سوشل میڈیا دا دور ہے جناب، لبرل اور سیکولر اور ملے طرح دے افراد زبان تو جناب جو آندہ بول دینے کہ جناب ایویں ہی مولیاں بڑے کولو بنا لے، بھائی کتھے بنا لے، قرآن اندر اللہ فرما رہے ہیں۔ اس واسطے اپنے آپ نو بچانا اور اپنے ایمان دی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے۔ اے جناب چھوٹا جا پیغام جڑا ہو طویل گئے، اجے موضوع ساڑھا دوسرا رہندہ ہے۔ رجب المرجب بڑیاں برکتاں والا مہینے، اور یہ مہینے جس مہینے دے حوالے دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ میرے اور آپ دے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رجب ہے نا، اے اللہ دا مہینے، شعبان میرا مہینے، اور رمضان میری امت دا مہینے۔ صحابہ کرام دا معمول ہے، صحابہ کرام علی مردوان دا معمول سی کہ جدوں بھی رجب آندہ نا وہ بڑے خوش ہو جاندے، اپنے دنیا دے معاملات تو فارغ ہو جاندے، اس مہینے اندر رب دی عبادت شروع کر دے۔ شعبان دا مہینہ بھی رب دی عبادت، رمضان دے مہینے دے اندر رب دی بارگاہ اندر گڑ گڑا کے اپنا انعام وصول کیتا کر دے سن۔ اور علماء فرماندے نے کہ رجب جڑے رجب اے مہینہ ہوئے جڑا عبادت دا بیج بون دا مہینہ ہے، یعنی بندہ اس اندر عبادت دا بیج گڑ دے۔ اور شعبان اندر کی ہوندہ ہے، بندہ اکھاں چوں آنسو بہا کے رب دی بارگاہ اندر گڑ گڑا کے اس اپنی فصل نو تیار کر دے، اپنی فصل نو عبادت دی فصل نو تیار کر دے، اور وج کے عبادت کر دے رب دی بارگاہ چ پہلے تو زیادہ آندہ ہے۔ اور جو رمضان آندہ ہے، رمضان دے پھر رمضان ہے، اللہ دی رحمت اتنی وسیع ہوندی ہے کہ بندہ بھول کے رب دی بارگاہ چاہ جائے، بندہ پھر بھی خالی نہیں لوٹاندہ۔ علماء فرماندے نے کہ رجب اندر وہ بیب ہوندے، شعبان دے اندر او جناب اپنے اس فصل نو سیراب کر دے، آنسوان دے نال خوف خدا دے اندر آن والے آنسوان دے ذریعے۔ اور جو رمضان آندہ ہے نا، او رب دی بارگاہ اندر آ جاندہ ہے، رب کو جو منگدہ ہے اللہ نو عطا فرما دیندہ ہے۔ اے رمضان ہوندہ ہے اپنی محنت دا پھل لین دا مہینہ، اپنی اس فصل نو کٹن دا مہینہ۔ اور رجب دے روزے رکھنا بڑا ہی ثواب دا کام ہے۔ رجب دے اندر نفل روزے رکھن دے حوالے دے نال کثیر احادیث اندر فضائل آئے نے، بلکہ ہون تے پہلے 3 دن گزر گئے نے، اس رجب دے حوالے دے نال بڑی بہترین ایک فضیلت احادیث اندر ملدی ہے کہ اس دے پہلے دن دا روزہ رکھنا 3 سال دے روزے دے برابر ہے، اور 3 سال دے گناہاں دا کفارہ ہے۔ اور دوسرے دن دا روزہ رکھنا 2 سال، اور تیسرا روزہ رکھنا 1 سال، اور باقی پورے مہینے دے اندر روزہ رکھنا ہر ایک روزہ 1 مہینے دے روزے دے برابر ہے۔ اور صحابہ کرام علی مردوان آپ دا معمول ہوندہ سی کہ آپ رجب دے مہینے اندر عمرہ کرنا بڑا پسند کر دے آن، بڑی جناب اہتمام دے نال صحابہ کرام علی مردوان رجب دے مہینے دے اندر عمرہ کیتا کر دے سن۔ اے انہاں دا خاص ایک معمول سی۔ بہرحال رجب ہون شروع ہو گیا،
اے حرمت والا مہینہ، اے برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ تے اللہ دا مہینہ ہے، اور اس مہینے دے اندر اللہ نے اے حرام کیتے ہے کہ کوئی مسلمان اپنی جان تے ظلم کرے۔ ہن اپنی جان تے ظلم کیے وہ نہیں کہ بندہ اپنا وٹے نہ مارے، چپیڑا نہ مارے، جناب اپنے آپ کو زخمی نہ کرے، اے مطلب بھی ہے۔ اصل مطلب کی ہے کہ جدو رجب آ جائے، حرمت والا مہینہ آ جائے، شعبان ہوئے، اے مہینہ رجب جدو حرمت والا آ جائے تے اس مہینے دے اندر بندہ گناہ کر کے اپنے آپ تے ظلم نہ کرے۔ سب تو بڑا ظلم ہے کہ بندہ گناہ کرے اور اپنے آپ نو پھنسائے۔ قیامت والے دن بندہ اپنے گناہاں دے مطابق اللہ دے قہر اور عذاب دے اندر ہوئے گا۔ یہ اپنے آپ تے نا ظلم ہے گناہ کرنا، اور گناہ تو بچانا اپنے آپ تے رحم کرنا ہے۔ کیوں بھلا اگر اسی گناہ کریں گے بروز قیامت اللہ اگر ناراض ہو گیا، اتھے عذاب ہو گیا تو کی ہوئے گا؟ بالکل اتھے مشکل آ جائے گی۔ اور اگر گناہ نہیں کریں گے، اپنے آپ نو گناہوں تو بچا کے رکھیں گے، تو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ساڑھے تے رحم فرمائے گا، اور گناہ نہ ہون یا کم ہون دی وجہ تو اللہ سانو بخشے گا، راضی بھی ہوئے گا، اور رب سانو معاف کر کے جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ یہ اپنے آپ ظلم کرنا ہے نہیں کہ جناب چپیڑا نہیں مار رہی ہیں اپنے آپ نو، جناب زخمی نہیں کرنا اپنے آپ نو، نہیں، مطلب یہ بھی ہے، لیکن حقیقی مطلب ہے اس دا کہ بندہ گناہ نہ کرے، اپنی جان ظلم نہ کرے۔ عام دنوں اندر گناہ کرنا بہت بری بات ہے، بہت عجیب گل ہے، لیکن حرمت والے مہینے بڑے خاص مہینے نے، ان اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نو گناہ کرنا بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ اور جو میں تھانوں دسیا کہ رجب المرجب جڑا ہے، اس اندر کئی اولیاء دے دن آندے نے، انہاں دے ایام منائے جاندے نے، اولیاء دے، صحابہ کرام دے، اہل بیت کرام علیہ مردوان دے، ائمہ کرام دے کئی ایام نے، اور اولیاء پتہ کتنی اونچی شان والے ہوندے نے، اولیاء دا مقام پتہ کتنا اونچا ہوندا ہے۔ قرآن کی فرماندا ہے، قرآن فرماندا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ او بندے جڑے کہندے نے ربنا اللہ، کہ اللہ ساڑا رب ہے، اللہ سانو پالن والا ہے، اللہ سانو نعمتاں دین والا ہے، ثم استقاموا، پھر زندگی ساری اس گل تے ڈٹ کے رہندے نے کہ اللہ ہی ساڑا رب ہے اور اللہ ہی سانو ہر شے دین والا ہے۔ اللہ فرماندا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، جڑے انج دے ہوندے نا اللہ دے پیارے، اللہ دے نیک بندے، اونا دی شان نہیں ہوندی ہے کہ اونا تے فرشتے نازل ہوندے نے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور کردے کی نے فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافو، کہ اے رب دیا پیاریا، رب دا دنیا تو ڈرنا نہیں، اللہ تخافو ولا تحزنو، ڈرنا نہیں، غم نہیں کرنا، تو رب دا پیار ہے، تینو اللہ رسوا نہیں کرے گا، تینو اللہ بخشے گا، اور بخش کے تینو اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ولا تحزنوا، غمگین نہیں ہونا، وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، اور وہ فرشتے آ کے اونا اللہ دے پیاریاں نو خوشخبری دیندے نے کہ تھانو اس جنت دی بشارت ہوئے جس جنت دا اللہ نے تھوڑے نال وعدہ فرمایا ہے۔ اگر کیے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے آ کے انہاں اللہ دے پیارے نو کہندے نے نحن اولیاؤکم، اے اللہ دے ولیو، اللہ دے پیاریو، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، جنت دی خوشخبری بھی ہے، نال اے بھی ہے کہ اساں تواڈے دوست ہاں، تواڈے بیلی ہیں۔ فرشتے کہندے نے آ کے اللہ دے ولیاں نو، اور بیلی صرف دنیا اندر نہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس جہان اندر بھی اور اگلے جہان اندر بھی، اے اللہ دے ولیو، اللہ دے پیاریو، اساں تو آڈے دوست، اساں تو آڈے سنگی ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 6 رجب نو آپ دا یوم عرس ہے، اور آج غالباً 4 رجب یا 5 رجب ہو گئی ہے۔ 6 رجب نو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا یوم عرس ہے۔ آپ دا ذکر خیر، اللہ دے نیک بندیاں دا ذکر خیر ہے، اور روایت اے حدیث نہیں، سرکار دا فرمان نہیں،
ایک سے اللہ دے نیک بندے غالباً تبع تابعین او جنہ دا قول ہے، وہ فرماندے نے ان دا ذکر الصالحین تنزل الرحمہ کہ جتھے بھی نیکاں دی گل ہوندی ہے، نیکاں دا ذکر ہوندا ہے، اتھے رب دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ تے یہ بیان دے اینڈ تے آخری 1 منٹ دے اندر اساں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کر رہے ہیں اس نیت دے نال کہ اساں ایتھے مسجد وچ بیٹھ کے اللہ دے پیارے بندے دا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ساڈے تے رحمتاں دا نزول فرما رہے ہیں۔ اے او بندے نے، اے او نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے زندگی ساری دین اسلام دی اشاعت دے اندر گزاری، اور آپ پتہ کی فرماندے نے کہ سچے شیخ، سچے پیر، سچے مرشد دی نشانی ہے وے کہ او اپنے مرید نو دنیا تو ہٹا کے رب دی بارگاہ وچ لگا دیندے۔ ذرا اس گل تے غور کرنا، کی نشانی ہے کہ او بندے نو دنیا تو ہٹا کے رب دی راہ اندر لا دیندے۔ اے ہے سچا پیر، سچا مرشد جڑا کامل ہوندا، جدے کولو کچھ لبدا ہے اور جن نے بروز قیامت بخشوانا ہے۔ اور ساڈے معاشرے اندر کی دور، کی کیسا دور ہو گیا ساڈے دور تو جناب، آج کل اتنے حالات بگڑ گئے نے کہ سارے نہیں، کچھ ایسے حضرات نے جڑے جناب پیر صاحبان نے، اور انہاں دا کی مقصد ہے کہ دین تو ہٹا کے دنیا کماؤ، انہاں کولو مال اکٹھا کرو، انہاں دی جیباں خالی کراؤ۔ تے اے پیری مریدی اور اے جناب اے دھندے نہیں، اے کوئی دنیاوی کاروبار نہیں، اے کوئی ہدیے لینا، اس چیز دا نام پیری مریدی نہیں، بلکہ پیری مریدی اس دا نام ہے۔ خواجہ غریب نواز خود فرماندے نے کہ سچے پیر دی نشانی یہ وے کہ وہ اپنے مرید نو دنیا تو ہٹائے، دنیا تو بالکل قطع کر کے رب دی راہ اندر لا دے وے، اللہ کرن اندر لا دے وے، اس نو رب دا سچا بندہ بنا دے وے۔ اصل پیری مریدی اس چیز دا نام ہے۔ آج دے دور اندر بھی سلام ہے اونا ہستیاں نو، اور سلام ہے اونا مشائخ عظام اور پیران عظام نو جنہ ہر وقت شریعت دی پاسداری کیتی ہے، جنہ دا حلیہ شریعت دے مطابق، جنہ دا کردار شریعت دے مطابق، اور جنہ دا عقیدہ قرآن و سنت دے مطابق ہے۔ اساں آج بھی انہوں نے سلام کر دے ہیں۔ آج بھی او ایسے حضرات موجود نے جڑے اللہ دے نیک بندے نے، ولی نے، اور انہاں ولیاں دے کول جانا، انہاں کول بہنا برکت والا کام ہے، لیکن نال ہی ساڈے کول او بھی حضرات نے جنہاں دی جناب زندگی اندر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ پردہ ہے، نہ جناب کچھ اور ہے، کہہ دینے سی بڑے پہنچے ہو سرکار ہاں۔ پہنچنے واسطے ایک ہی چیز ہے، بندہ اللہ دا ہو جائے، اللہ دے رسول دا ہو جائے، تے پھر بندہ پہنچ واقعی جاندا ہے۔ جدو بندہ نہ اللہ دی مننے، نہ اللہ دے محبوب دی مننے، پھر آکھے میں بڑا پہنچے ہویا، تے پھر وہ پہنچیا کوئی نہیں۔ او بندہ او ہے جس تو ایک عام نیک نمازی پرہیزگار عبادت گزار بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ساریاں نو جنہیں گلہ میں عرض کیتیاں انہوں نے یاد رکھ کے اپنے دین دے اندر اس نو اضافہ کرن دی توفیق عطا فرمائے، سانو گلہ یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔